بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے شرک اصغر اور اس کے اقسام پر گفتگو کا آغاز کیا ہے. اب تک شرک اکبر کی تفصیلات ہمارے سامنے آئیں. شرک اصغر پر انہوں نے گفتگو شروع کی ہے. شیخ نے پہلا سوال ذکر کیا ہے کہ شرک اصغر کیا ہے. شیخ نے شرک اصغر میں دو چیزیں ذکر کی ہیں. دو چیزیں ہیں جو شرک ہے اللہ کے ساتھ، لیکن یہ عام طور پر ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم کو معاف فرمائے کہ یہ جو شرک ہے یہ توحید پرستوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور عام طور پر پایا جانے والا شرک ہے. کیا ہے وہ شرک اصغر؟ دو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. پہلا شرک اصغر انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے ریا. ریا یعنی دکھاوا، کہ کوئی آدمی کسی کو دکھانے کے لیے، رضامندی کے لیے عمل کرے. یہ وہ شرک ہے اللہ کے ساتھ جو عام طور پر ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، جس کو رسول نے شرک کہا ہے. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت میں آپ نے کہا، ان اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ بے شک مجھے جس چیز کا تم پر خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے کہا الریا، کہ کوئی آدمی ریاکاری کرے، دکھاوا کرے. کیونکہ شرک اصغر کیوں شرک ہے؟ یہ جس طرح کوئی آدمی بت کی پرستش کرتا ہے یا قبر کی پرستش کرتا ہے یا کسی مخلوق کی پرستش کرتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے، فائدے کے لیے، دکھاوے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تاکہ لوگ خوش ہوں، تاکہ لوگ تعریف کریں، تاکہ لوگوں سے ہمیں فائدہ ملے. تو آپ غور کریں گے تو یہ آپ کو ملتا جلتا دکھے گا، جیسے کوئی بت کی پرستش کر رہا ہے، اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری خواہش یہ ہے کہ لوگ بھی ہم سے خوش ہوں. اور آپ نے کہا سب سے زیادہ امت پر اسی کا خوف ہے. اور آج آپ دیکھیں بہت کم آپ کو لوگ ملیں گے جو مخلص ہوں، جن کے اندر اخلاص ہو، جو عمل صرف اللہ کے لیے کرتے ہوں. اور یہ سب سے مشکل اعمال میں سے ہے. بعض سلف نے کہا کہ میں نے 40 سال تک محنت کی ہے اس کے اوپر، کیونکہ دل کیا ہے؟ بدلتا رہتا ہے. آپ نماز شروع کریں گے اخلاص رہتا ہے، ختم ہونے تک آدمی کے اندر شرک اصغر آ جاتا ہے. پیسہ دینے کے لیے آپ جائیں گے تو اخلاص رہے گا، دینے سے پہلے شرک اصغر آ جائے گا. اس کے لیے بہت زیادہ مجاہدے کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی عمل کرنے تک پوری طرح اخلاص کو برقرار رکھے اور عمل کر لینے کے بعد اسے چھپانے کی کوشش کرے. سلف صالحین سے متعلق ہے کہ وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ ان کی نیکی دوسروں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اخلاص اسی کے اندر ہے. تو یہ پہلا شرک ہے جو شیخ نے ذکر کیا ہے وہ ہے ریاکاری. دلیل انہوں نے ذکر کی ہے حدیث اور سورہ کہف کی آیت، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید کرتا ہے اور ثواب چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے. شرط یہ ہے اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی کوئی شرک نہ ہو، اکبر بھی نہ ہو، اصغر بھی نہ ہو. شرک اکبر ہوگا تو پورے عمل برباد ہو جائیں گے، اور شرک اصغر ہو تو وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ عمل برباد ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی 1,00,000 روپے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آتا ہے اور دیتے وقت اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، 1,00,000 میں سے 1 روپے کا بھی ثواب نہیں ملتا ہے. نام اعمال میں 1 روپے کا بھی ثواب اسے نہیں لکھا جاتا ہے. ایسے ہی ہے وہ جیسے اس نے کچھ دیا ہی نہیں. اس کے مقابلے میں اس کے لیے شرک لکھا جاتا ہے کہ اس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اس وجہ سے مومن کو چاہیے کہ وہ جان لے شرک اصغر یہ انتہائی خطرناک ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ چونکہ توحید پرست ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور الحمدللہ کا شکر ہے کہ توحید کی قسموں کا ہمیں پتہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک ہو نہیں رہا ہے، شرک ہوتا ہے. اور سب سے خطرناک شرک جو ہمارے درمیان ہوتا ہے وہ شرک اصغر ہے. اس کے لیے مجاہدہ چاہیے، یعنی محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے کہ آدمی اللہ کے لیے عمل کرے. لیکن غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ کوئی آدمی ریاکاری کے ڈر سے عمل چھوڑ دے، یہ بھی جائز نہیں اسلام میں. اگر کوئی دکھاوے کے ڈر سے عمل چھوڑ دیتا ہے تو یہ آدمی بھی ہدایت پر نہیں ہے. کیونکہ اتنا خوف لوگوں کا کہ آپ نے نیکی ہی چھوڑ دی تو پھر ریاکاری سے بھی آپ کا عمل برباد ہو گیا، اور ویسے بھی آپ نے عمل نہیں کیا ہے. تو ریاکاری کے خوف سے عمل چھوڑنا جائز نہیں ہے. آپ مسجد میں آئے
اور آپ نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو مسجد میں لوگ ہیں، ریاکاری ہو جائے گی تو میں مسجد کے باہر چلا جاؤں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ آئیے، آپ اپنی عبادتیں کیجئے، اور عبادتوں میں اخلاص کے لیے محنت کیجئے، اپنے آپ سے لڑیے۔ اس وقت دو اجر ہوں گے آپ کے لیے، ایک عبادت کا اجر ہے اور دوسرا شیطان سے اور نفس سے لڑنے کا اجر ہے۔ ایسے لوگ جو عبادت کو چھوڑتے نہیں ہیں، عبادت کے لیے محنت کرتے ہیں اور درمیان میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے ریاکاری کے لیے، تو وہ شیطان سے اپنے آپ سے مقابلہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے، ایک عبادت کا اجر ہے، دوسرا نفس سے اور شیطان سے لڑنے کا اجر ہے۔ لہٰذا یہ پہلا شرک ہے، شرک اصغر میں ریاکاری، جو عام طور پر منتشر ہے۔ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی بھی آدمی چھوٹا بھی اچھا کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، لوگ اسے پسند کریں، لوگوں کے درمیان اس کی شہرت ہو نیکی کی وجہ سے۔ اہل علم کہتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال بھی ہم کرتے ہیں، صرف مقصد یہ ہو کہ دین کی دعوت سامنے والے تک پہنچے، اس کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں کر دیجئے۔ کتنے لوگ اسے پسند کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس کے بعد، ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے لیے وہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی درس دیا اور درس میں نے دے دیا، پھر سوشل میڈیا پر کسی نے ڈال دیا، ڈالنے کے بعد کیا ہوگا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا بھی کوئی تعلق نہیں اس سے۔ آپ کا کام ہے دین کو آگے تک پہنچا دینا، آگے کیا ہو رہا ہے اسے دیکھنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے پیچھے اندھے بن کر کے بھاگنا کہ لوگوں کا کیا تاثر ہے وہ ہمارے ذمے نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض ایسے نبیوں کو بھیجا ہے جن کے اوپر ایمان لانے والے مٹھی بھر تھے۔ ایسے بھی نبی ہیں جن کے ساتھ 2 لوگ ایمان لائے، ایک ایسے بھی نبی ہیں جن پر کوئی ایمان نہیں لایا ہے۔ تو ہدایت کا دینا نہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، اللہ کے پاس اس کا اختیار ہے۔ لہٰذا عمل کو شرک سے، شرک اصغر سے بچانا، ریاکاری سے بچانا، اور اس سے کہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو اس لیے ہم عمل نہیں کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنا ہے، نام اور نمود کے لیے یا اس لیے کہ لوگ خوش ہوں، ہمیں نیک سمجھیں، صالح سمجھیں، اس کے لیے عمل نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر لوگوں میں ہماری تعریف ہو جائے، کوئی آدمی ہے جو دکھاوے کے لیے عمل نہیں کر رہا ہے، پھر بھی لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا ہے، مخلص ہے، دیندار ہے، تو کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ نہیں۔ حدیث کے مطابق اگر کوئی آدمی مخلص ہے اور مخلص ہونے کے بعد بھی اس کے چرچے ہو جاتے ہیں لوگوں کے درمیان، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دنیا میں بھی اسے بھلائی دے دی گئی۔ جیسے علماء ہیں، بہت بڑے بڑے علماء ہیں جن کو سارے لوگ جانتے ہیں، سارے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں یا دعائیں دیتے ہیں، تو لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں یا دعائیں دے رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیا میں ان کے لیے ایک انعام ہے، آخرت کا انعام بہت بڑا ہے۔ کوئی آدمی ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، علم کا اہتمام کرتا ہے، اس کی نیت دکھاوا نہیں ہے، پھر بھی لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا ہے، تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں اللہ کی جانب سے دنیا میں خیر اس کو دے دیا گیا ہے۔ ریاکاری یہ ہے کہ کوئی آدمی لوگوں کے لیے عمل کرے، لوگوں کی رضا کے لیے عمل کرے، یہ ہے ریاکاری۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر کہا۔ اصغر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، یہ بڑا شرک نہیں ہے، کیونکہ بڑے شرک سے پورے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، چونکہ اس سے صرف وہی عمل برباد ہوتا ہے، اس لیے اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے اور لوگ وہاں موجود ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے آدھا پارا پڑھا، لوگ اٹھ کر کے چلے گئے، اس کے بعد مخلص ہو گیا، توبہ کر لیا، اس کے بعد پھر آدھا پارا پڑھا اس نے، تو پہلے کا جو آدھا پارا ہے اس کی کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی اور اس کا گناہ لکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو آدھا پارا پڑا اس نے، اس کی نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ یہ توحید پرست ہے، جہاں اخلاص ہوگا وہ لکھا جائے گا، جتنا شرک ہے اتنا عمل برباد ہو جائے گا، اسی لیے اسے شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اور شرک اکبر میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ شرک اکبر کر لیتا ہے پورے کے پورے اعمال برباد ہو جاتے، جیسے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، یا قبروں کو سجدہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، یا پھر غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتا ہے، شرک اکبر جب ہو جائے تو پورے کے پورے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے شرک اصغر کی پہلی مثال ذکر کیے، وہ ہے ریاکاری۔ آگے انہوں نے اور مزید 4 سے 5 مثالیں ذکر کی ہیں شرک اصغر کی، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور شرک اصغر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔